45 سورت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ألف لام ميم احسب الناس کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑے جائیں گے ان یقولوا آمنا اس بات کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اللہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو سچے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تاکہ اللہ ظاہر کرے جھوٹوں کو ام حسب الذین یعملون السیئات کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے ساء ما یحکمون برا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے من كان يرجو لقاء اللہ جو بھی امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا فإن أجل الله لآت بس اللہ کا وقت آنے والا ہی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کی بات کو جاننے والا ہے الف لام میم سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور عنکبوت کی مناسبت کہ اس کے 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے کاموں اور بت کے کاموں کو اللہ رب العزت نے مکڑی کے ساتھ ان کی مثال دی کہ جس طرح مکڑی کا جالا کسی لحاظ سے بھی کامیاب نہیں ہے، سب سے کمزور تر ہے،
اسی طرح مشرکین کے دلائل اور مشرکین کا طور طریقہ اور اپنے بت سے مانگنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس جالے سے امید رکھ لینا ہے۔ اور ماقبل سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذکر کیا کہ تقریباً بڑی مناسبت رکھتی ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے نتیجہ نکالا تھا کہ اے نبی، آپ کو کہیں اللہ کی آیتیں نازل ہونے کے بعد مسئلہ توحید کے بیان کرنے میں لوگ آپ کو جو ہے رکاوٹ ایسی طور پر ڈال دے کہ وہ آپ کو روک ہی دے اللہ کے مسئلے سے، ایسا نہ کریں۔ آپ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک سے بیزاری اختیار کرتے رہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر کسی کو نہ پکاریں، اس لیے کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے کہ وہ جو پکاروں کے لائق ہے، اور ہر چیز کے لیے فنا ہے، اور سوائے اللہ کی ذات کے لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اور یہاں ذکر کیا اس صورت میں کہ دیکھیں جب اللہ کا حکم چلتا ہے تو اللہ ہر چیز کی جانچ پڑتال اللہ ہی فرمائیں گے، اور قیامت کا فیصلہ بھی اللہ ہی فرمائیں گے، جیسے اس صورت میں اللہ رب العزت ذکر کریں گے۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، الف لام میم کا معنی حروف مقطعات ہے، ان کے معانی صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان یترکوا، کہ وہ چھوڑے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی اگر ایمان والے صرف یہی گمان کرنے لگ جائیں کہ بس جو ہے ہم مومن ہیں لہٰذا بس ہم بخشے بخشائے ہیں، کیا ان کے لیے یہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کرے جو جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت آزمائش کرتے ہیں ہر ایک انسان کی، کسی کو نعمت دے کر اللہ آزمائش کرتے ہیں، کسی سے نعمت چھین کر اللہ آزمائش کرتے ہیں، کسی کو سب کچھ دے کر، اور اسی طرح اس کی عبادات کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ مجھے پکارتا ہے یا نہیں پکارتا، اسی طرح اس کے معاملات کو، اسی طرح اس کی معاشرت کو، یعنی ہر چیز کے ساتھ انسان کی یعنی جان پڑتال اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ ضرور تمہاری آزمائش کرتا ہے ہر چیز سے، جو بھی چیز ہے اس سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اس کی آگے وضاحت فرمائی خوف سے بھی اللہ آزمائش کرتا ہے، کسی کو خوف میں مبتلا کی ہے تو کیا وہ اللہ کو پکارتا ہے یا نہیں پکارتا؟ من الخوف والجوع، کسی کو بھوک دے کر، اسی طرح کسی کو مال کی کمی دے کر، بعض کو اللہ رب العزت ان میں سے یعنی روح کے قبض کرنے کے ساتھ کہ کسی کو اللہ رب العزت موت دے دیں، پھر اس کے ذریعے سے آزمائش ہو رہی ہے، اسی طرح جو ہے پھلوں کی کمی کی وجہ سے، یہ ساری انسان کی آزمائش ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، اور اے نبی آپ خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو کہ ان آزمائشوں میں پورا اترنے والے لوگ ہی جو ہے ان کو خوشخبری ہے، کس چیز کی؟ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان صبر کرنے والوں لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی آزمائش، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، اے اللہ ہمارا وجود بھی تو اے اللہ تیرا ہی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اے اللہ تیری ہی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، یعنی اپنی ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العزت کی آزمائش پر کامل اترتے ہیں۔ اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اللہ نزول فرما لیتے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بار بار اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہر ایک کی آزمائش کر رہے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا میں اس بات کا ذکر ہے، دیکھیں اللہ کو تو معلوم ہے ہر چیز کو، یہاں علم کا ذکر کیا، در حقیقت فَلَيَعْلَمَنَّ اللہ اپنے علم ازلی کی وجہ سے نہ کسی کو جنت دیتا ہے نہ کسی کو جہنم اللہ رب العزت دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر انسان دنیا میں اسے بیچا جائے، اختیار بھی دیا جائے، اس کا آخری انجام اللہ رب العزت کو معلوم ہے
کہ اس نے اچھے عمل کرنے ہیں یا برے عمل کرنے ہیں، کس حالت میں اسے موت آنی ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اختیار بھی دیا اور ساتھ اللہ رب العزت نے مہلت بھی دی، اور پھر اللہ رب العزت اس کے باوجود معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت حجت تام کرنے کے لیے اس کے وجود پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس پر آزمائشیں اور اس کے لیے جنت اور جہنم کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ سچوں کی پہچان ہو جائے کہ وہ اللہ کے مسئلے، اللہ کی توحید کے مسئلے اور دیگر اسلام کے اور شریعت کے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں میں وہ سچائی کر کے دکھاتے ہیں، یا وہ جو ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں کی طرح، منافقوں کی طرح جو ہے وہ اس پہ پھسل جاتے ہیں۔ اور اگلی مرتبہ جب اللہ رب العزت ذکر کریں گے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے اور منافقوں کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سچوں اور جھوٹوں کے ساتھ مناسبت رکھی، ایمان اور کفر کی۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو برائی کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، ان یسبقونا، یہ خیال کر بیٹھیں کہ اللہ سے ہم بچ جائیں گے، ہم سبقت کر جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے وقت مقررہ آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ملاقات اللہ رب العزت کی کوئی امید رکھے تو اللہ رب العزت کی ملاقات کی جو شخص امید رکھتا ہے تو اللہ کا وقت مقررہ اس پر آنے والا ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے اعمال سے خوب واقف ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے، ہر ایک کے دل کو، ہر ایک کے ظاہر باہر کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ازلی ہے۔ فرمایا الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ خیال کر بیٹھے ہیں ان یترکوا کہ وہ چھوڑے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ظاہر کرے جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا خیال کر بیٹھے ہیں وہ لوگ جو برے عمل کر رہے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے سبقت کر جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، یقیناً اللہ کی وقت مقررہ، اللہ کی طرف سے وقت مقررہ آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کی